أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. یہ نام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. لہذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی سمت، قبلے کی جہت کے متعلق فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ نماز کے وقت بیت اللہ شریف کی طرف کر لو. اور پھر یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ یہود و نصارہ جو ظالم لوگ ہیں، جو بات بات پر بے جا بیہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان سے خوفزدہ نہ ہو، ان سے پریشان نہ ہو، ان اعتراضات کی پرواہ نہ کریں. اب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہر قسم کی مخالفت سے بے نیاز ہو کر بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ بنا لیں. اور پھر اس کی پچھلی آیت میں دو وجہ بھی ذکر کی تھی. ایک تو یہ کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کروں، یعنی ایک نعمت کا اضافہ، بڑی نعمت، فضیلت والا قبلہ، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب یہاں پر یہ فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یعنی جس طرح ہم نے تم میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. یہاں پر کما کاف یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ہم نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر کے تم کو فضیلت بخشی اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عظیم الشان پیغمبر، عظیم الشان رسول بھیج کر تم پر احسان کیا اور اپنی نعمت کو کامل اکمل بنایا. رسول کا بھیجنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول بھیجا ہے. اور فرمایا کہ وہ رسول کیسا ہے؟ رسول ایسا یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے. اب آیت اس سے مراد جو قرآن کی آیت ہم تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ہے،
اس سے مراد معجزہ، نشانی، حکم یا فرمان بھی ہوتا ہے، یعنی یہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھیجا ہوا رسول ہماری آیات یعنی ہمارا کلام جو وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے، اور وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے۔ کس سے پاک صاف کرتا ہے؟ گندے اعتقادات سے، غلط باطل عقیدے سے بچا کر تمہارے اندر اچھے اخلاق، اچھے اعمال اور اچھے عقائد کو قائم کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تزکیہ۔ دل کو ہر قسم کے گندے خیالات، گندے عقائد، باطل نظریات، اور پھر جو دلی بیماریاں ہیں، بغض، حسد، کینہ، نفرتیں، دشمنیاں، ان سب سے پاک کر کے اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ایسا عظیم الشان رسول ہے جو تلاوت و تزکیہ کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور یہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دعا میں بھی آ چکے ہیں۔ وہاں بھی انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اس امت مسلمہ میں ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا جو دعا تھی نا، وہ تعلیم کا مقام اور پیشن گوئی تھی ایک، اور یہ عمل کا مقام ہے۔ اللہ نے رسول بھیج دیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے علاوہ ہمارا رسول وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ چیزیں بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نماز نہیں جانتے، طہارت نہیں جانتے، زکوٰۃ نہیں جانتے، حج نہیں جانتے، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تم وہ چیزیں بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے سکھایا۔ لوگ غسل جنابت کے طریقے سے ناواقف تھے، انہیں نماز کی رکعات کی تعداد نہیں معلوم تھی، دیگر عبادات کا طریقہ نہیں آتا تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سکھائی، اسی کو فرمایا کہ تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تمہارے علم میں نہیں تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب کچھ مسلمان قریش مکہ کی تکلیفوں، ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور کفار نے وہاں پر بھی مسلمانوں کا پیچھا کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی نا، اس کا خلاصہ بھی یہ تھا کہ اے بادشاہ، ہم بت پرستی کرتے تھے، ہمارے اندر ہر قسم کی برائیاں موجود تھی، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، ظلم کرنے کے عادی ہو چکے تھے، انصاف کے تقاضوں سے ہم ناآشنا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نبی آخر الزمان بھیجا، اور سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، حلال و حرام میں تمیز پیدا کرو، کسی کو ظلم کا نشانہ نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ سکھایا، تہذیب و تمدن کے اصول بتلائے، اور معیشت کے نکات سمجھائے۔ آپ نے ہمارے عقائد کی اصلاح کی، پھر پیش آنے والے واقعات کو بیان فرمایا، مثلا یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کی زندگی، قیامت کو دوبارہ اٹھنا، پل صراط سے گزرنا، آخرت میں محاسبہ، اعمال کا حساب کتاب، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا آخری فیصلہ۔ یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دی، تو گویا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ اے لوگو، آؤ میں تم کو نہ بتلاؤں کہ تمہارے
لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو حلال اور کس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتلاؤں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اب ان انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جب اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات تم پر کیے تو پھر تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ ذکر اصل میں ہوتا ہے دل کا، ذکر یاد کو کہتے ہیں، ذکر یاد، اور اس کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہے، اور دل کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو بھی ذکر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ذکر جو ہے یعنی زبان سے اصل ذکر وہی ہے کہ جب انسان زبان سے ذکر کرے تو دل کی توجہ بھی اللہ کی طرف ہو۔ لیکن بہرحال اگر ایسا نہیں بھی تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں زبان سے ذکر کرتا ہوں لیکن میری توجہ، دل کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کی کیا نعمت کم ہے کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد میں مشغول ہے، یعنی کم از کم ایک عضو تو انسان کا اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اور پھر ذکر کے بڑے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ تو یہیں پر آ گئی، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اللہ کا یاد کرنا، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آج آپ کو وزیر اعظم صاحب نے یاد کیا ہے، آج آپ کو ایس ایچ او نے یاد کیا، آپ کا تذکرہ کیا، آپ کی تعریف کی، آج ایم این اے، ایم پی اے، فلاں بڑے آدمی نے، آپ وڈیرے نے آپ کی تعریف کی، تو ہم کتنے خوش ہوں۔ تو یہ کیا کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کریں؟ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی؟ اور اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے تو یہاں پر یہ فرمایا، اس کے ذکر کے علاوہ اس کی اور بھی کئی فضائل ہیں اور فضیلتیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی یاد رکھوں گا کیا مطلب ہے؟ میں تمہیں اس ذکر کے بدولت اجر و ثواب عطا کرتا رہوں گا، اپنا قرب نصیب کرتا رہوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا، اور جس کو اللہ رب العزت، میں نے بھی یہ بات ذکر کی، اللہ جس کو اپنے دل میں یاد کریں اس کی عظمت، اس کے مرتبہ کس قدر قابل رشک ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو مجھے کسی مجمع میں یاد کرے گا میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کروں گا۔ جو شخص میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو یہ ساری کی ساری ذکر الہی کی برکات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے معاذ، جب بھی نماز پڑھو تو اس کے بعد یوں کہا کرو، یہ دعا سکھلائی، یہ سیکھنے کی ہے اور ہم سب کو عادت ڈالنی چاہیے اس کی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے ناشکر گزار نہ بنو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ اب شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، عمل سے بھی ادا ہوتا ہے۔ مثلا جب انسان کوئی کھانا کھاتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، زبان سے کہا، تو یہ گویا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کو کوئی بھی عبادت کی توفیق ملتی ہے، مثلا
حج کے لیے انسان جاتا ہے تو قربانی کر کے شکریہ ادا کرتا ہے، انسان کو نیا لباس میسر آتا ہے اور تو اس کا شکریہ کیا ہے کہ پرانا لباس جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دے اور دعا پڑھ کر پہنے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب نیا کپڑا پہنا دعا کی اور پرانا کپڑا کسی محتاج کو دے دیا۔ تو یہ ہے یعنی عمل کے ذریعے بھی اور زبان کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں نعمت کے اندر اضافہ کروں گا۔ اس وجہ سے انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے میں نعمت کے اندر ضرور ضرور اضافہ کروں گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو ہماری ہمیشہ نظر جو ہے نا وہ ناشکری، ہماری زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا نا، ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ یہ دانت بھی بڑے عجیب ہیں، جب آتے ہیں تب بھی بڑا درد کرتے ہیں اور جب جاتے ہیں تب بھی بڑا درد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان دانتوں کے آنے کی تھوڑی سی تکلیف بھی یاد ہے، اور یہ جب جہاں دانت نکلتے ہیں جب انسان کے بڑھاپے میں عام طور پر بڑی عمر میں تب بھی بڑا درد کرتے ہیں، وہ تو یاد ہے، اور اس دوران سالوں جو ان دانتوں کے ذریعے مزے لیے اور ان دانتوں کو استعمال کرتے رہے وہ یاد نہیں ہے۔ تو ہمارا حال یہی ہے، ہماری نظر صرف اس چیز پر جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں نا، اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں کہ اگر ہم اس ایک نعمت کا ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہو، میرے اولاد کے اندر اضافہ ہو، برکت ہو، جس چیز کے اندر آپ اضافہ چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے آپ شکر کریں گی تو اللہ اس چیز کے اندر اضافہ کرے گا، اور فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ شکر گزار نہ بنو۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے اور اس پر انسان شکریہ ادا نہیں کرتا تو گویا انسان نے اللہ کی ناشکری کی۔ اس لیے اگر آپ کامیابی کے خواہش مند ہیں تو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کسی صورت میں بھی ناشکر گزار نہ بنو۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، بڑی کام کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ جو آدمی 2 کام کر لے نا، 2 کام، انشاءاللہ ساری پریشانی اس کی ختم ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ دیکھیں انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام پیش آتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ضرورت آتی ہے، وہ چیز اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہے تو اللہ سے مانگے۔ یہ 2 کام، یا تو بھئی اللہ کا شکر ادا کریں یا اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ جو یہ 2 کام کرتے رہیں گے ہم تو انشاءاللہ ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جی اب ترجمہ کرتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہمارا حکم پڑھتا ہے، ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت و دانائی سکھاتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہ تھے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، سو یاد کرو مجھے بھی میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔